أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانۂ سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت عنوان پر آج کی اس مجلس نور کا اہتمام ہے۔ اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے، عقیدے کی پختگی، اعمال کی درستگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوبصورت ترین اور اکمل ترین ہستی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس باکمال اور با-رونق سیرت مبارکہ کے بارے میں رب کریم نے فرمایا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو اخلاق عظیم کا مالک بنایا ہے، آپ بڑے اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک۔ اخلاق صرف میٹھا بولنے کو نہیں کہتے، میٹھا تو آپ کو پتہ لوگ اپنی ضرورت کے لیے بھی بولتے ہیں۔ اخلاق کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کی عادات کس طرح کی ہیں۔ سب سے پہلے کہ آپ سوچتے کس طرح کا ہے، صبر کتنا ہے، تحمل کتنا ہے، بردباری کتنی ہے، وفاداری کتنی ہے، اطمینان کتنا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کتنا ہے، آپ دوسروں کے بارے میں اپنے دل کے اندر کتنی گنجائش رکھتے ہیں، طبیعت میں نرمی کتنی ہے، آپ امت کی فلاح کا، ان کے خیر خواہی کا کتنا جذبہ، یہ آپ کے اخلاق ہوتے ہیں۔ بدخلقی کیا ہے؟ خود غرض ہو جانا، بے صبر ہو جانا، لالچی ہو جانا، حریص ہو جانا، اپنی ذات سے بڑھ کر کبھی نہ سوچنا، تکبر کرنا، خود پسندی کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بدخلقی کو جنم دیتی۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اعلیٰ ترین اخلاق عطا فرمایا، اور حضور فرماتے ہیں میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے دنیا میں آیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو اچھی بات تھی وہ حضور نے کر دی، ایسا نہیں، بلکہ حضور نے وہ اچھی بات کی ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات مزید ہو سکتی تھی۔ یعنی اخلاق کو حضور نے مکمل کر دیا ہے، مکمل۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص کہے کہ میں اس سے بڑی بات کروں معاذ اللہ، تو یہ ممکن ہے، یہ ناممکنات میں سے۔ جو اعلیٰ ترین خلق تھا، اعلیٰ ترین اخلاقی قدریں، وہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہمارا جب اخلاق سنورتا ہے تو معاشرہ سنورتا ہے۔ لوگوں میں اگر تحمل آ جاتا ہے، بردباری آ جاتی ہے، حوصلہ آ جاتا ہے، تو زندگی کے بڑے سفر آسان ہو جاتے ہیں، تلخیاں ختم ہوتی ہیں، طبیعتوں کی ترش روئی ختم ہوتی ہے۔ اگر انسان خود پسندی سے، عجب سے، تکبر سے نکل آتا ہے، عاجزی میں آ جاتا ہے، انکساری میں آ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ نا وفاداری میں بھی آ جاتا ہے، وہ پیار بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ اس طرح نہیں کہ کہتا بس میں دنیا میں اکیلا بندہ ٹھیک ہوں اور وہ ٹھیک ہی نہیں ہے، اسے کئی اور بھی اچھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی خوبصورت مخلوق میں سے اسے حسن دکھائی دینے لگتا ہے۔ حضور نے نا اعلیٰ ترین اخلاق، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی مرضی سے نا
ہم اپنی مرضی سے روب والا بنا لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز قدر والی ہے، یہ چیز قدر والی ہے. کچھ چیزیں ایسی تھی کہ عرب کے اندر لوگ اس کو نا اپنے لیے چھوٹا اور ہلکا جانتے تھے، کہتے تھے یہ توہین والا معاملہ ہے. ان کی نظر میں معاف کر دینا یہ بزدلی کی علامت تھی. معاف نہیں کرتے، ظلم کرتے تھے، جبر کرتے تھے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اب ہم معاف کریں، اتنے بڑے سردار ہیں، اتنا بڑا قبیلہ، اتنا بڑا علاقہ ہے. یہ ایک سوچ ہے جو بعد میں بھی بہت سارے لوگوں کے اندر اس نے زور پکڑا کہ لو جی میں بتا نہیں دینا آپ کے اس نے پنگا کس سے لیا ہے، اب میں بتاؤں گا نا، اب سمجھ آئے. تو یہ ایک سوچ تھی جو ان کے ذہنوں میں اثر پکڑ گئی تھی کہ معاف کریں تو سامنے والا سمجھے گا یہ بزدل ہے. وہ اس کو بزدلی سمجھتے تھے. قربان جائیے، جس کو وہ بزدلی سمجھتے تھے نا، مدینے والے محبوب نے انہیں بتایا کہ یہ بزدلی نہیں، یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے. بزدلی اور اعلیٰ ظرفی میں فرق ہوتا ہے. اس حسن کو تم نے عیب بنا لیا، یہ تو حسن ہے. معاف کر دینا، درگزر کر دینا، طاقت کے باوجود معاف کر دینا. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کون بندہ ہے جو تیری بارگاہ میں معزز ہے؟ ایک ہے سیاسی طور پہ معزز، ایک ہے سماجی طور پر، ایک ہے سوشل سوسائٹی میں جن کا بڑا نام. اے اللہ تیری بارگاہ میں اعزاز والا بندہ کون سا ہے؟ تو آپ کریم نے فرمایا میرے کلیم، میری نظر میں اس بندے کی بڑی عزت ہے جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دیا. اس کی بڑی عزت ہے، بڑا اکرام ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو چیز بدرجہ اتم تھی، یعنی بدلہ لے کے ویسے بندہ کر لیتا کیا ہے؟ بدلہ لے کے تو آگ بھڑکتی ہے، اس میں کمی نہیں آتی. وہ تو آپ کی طبیعت میں مزید بے چینی اور بے قراری چیز پیدا کرتی ہے جب آپ معاف کرتے ہیں نا. اور دشمن کو کہتے ہیں جا یار تجھے چھوڑا، پھر انسان نا طاقتور اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. حضور آرام کر رہے تھے، سفر تھا، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرماتے. حضور نے اپنی تلوار ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دی. صحابہ بھی ساتھ تھے لیکن دور دور آرام کر رہے تھے. ایک شخص غوث بن حارث اس کا نام تھا، وہ آیا، اس نے حضور کی تلوار اتار دی. سرکار آرام فرما، لیکن صحیح حدیث میں موجود ہے، حضور فرماتے میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا ہے. اس نے وہ تلوار اٹھائی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مقدس آنکھوں کو کھولا. اب تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، قریب قریب کوئی شخص موجود نہیں ظاہری طور پر. حضور کی بارگاہ میں وہ کہتا ہے کہ اب آپ بتائیے کون آپ کو مجھ سے بچائے گا، کون بچائے؟ اب یہ میرے محبوب پاک کا آپ اطمینان دیکھیں، حضور کا وقار دیکھیں اور نبی پاک کی وزاداری دیکھیں. حضور وہیں لیٹے ہیں. ہمارے اندر تو اب نا وہ جو تحمل نام کی چیز ہے نا، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے تھوڑا سا نتیجہ ہمارے جوانوں کو بڑی جلدی چاہیے. کہتے آج محنت کی ہے، سویرے نتیجہ نکلنا چاہیے. آج سویرے ہم نے پورے 2 گھنٹے کام کیا تو رات انقلاب آ جائے. ایسا نہیں ہوتا. آپ محنت ضرور کریں پر نتیجہ اپنے رب کریم پہ چھوڑ دیں. وہ جو نتیجے دے گا وہ شاندار بھی ہوں گے، دیر پا بھی ہوں گے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہ باقی رہنے والی چیزیں ہوں گی اور بہترین چیزیں ہوں گی. اس نے کہا آپ کو کون بچائے گا؟ تو حضور نے بڑے اطمینان سے لیٹے لیٹے فرمایا کیا کہا؟ کون بچائے گا؟ مجھے میرا اللہ بچائے گا. حضور کی زبان نور سے یہ جملے نکلے، تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی. حضور نے تلوار اٹھا لی. اب ہاتھ میں حضور کے تلوار آئی ہے نا. یہ بندہ نا تھوڑی دیر پہلے آیا تھا اور اس نے ڈینگیں ماری ہیں، باقاعدہ بڑھ کے سنائی ہیں. دیکھیں اب کون بچاتا ہے آپ کو. لیکن اب پانسا پلٹ گیا، تلوار حضور کے دستے نور میں آ گئی. کریم نے تلوار پکڑی اور پکڑ کے فرمایا مجھے تو رب نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. اب یہاں آپ کا پتہ چلتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے یہاں کے اخلاقی بلندی کس چیز کا نام ہے. یعنی ابھی 2 منٹ پہلے وہ ڈینگے مار رہا تھا، وہ بڑا کچھ کر رہا تھا، پر حضور نے نا معاف کر دینے کو اعزاز بخشا ہے. اس کو شان بنا کے پیش کیا ہے جسے قریش بزدلی جانتے تھے. کون بچائے گا؟ عاجزی کرنے لگا، کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ بڑے معاف کر دینے والے.
ہیں سنا ہے کہ آپ بڑا معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، سنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سنا ہے؟ حضور سنا ہے، تو فرمایا جا پھر میں نے معاف کیا، جا پھر میں نے معاف کیا۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ حضور نے نا جن چیزوں کو نا لوگ سمجھتے تھے نا، لوگ جانتے تھے کہ یہ چیز جناب بزدلی ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ تو تمہارا وقار ہے، یہ تمہارا حوصلہ ہے۔ جن کو لوگ سمجھتے تھے یہ کمزوری ہے، کمزوری، اس کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور اعزاز کی، حضور کھڑے ہیں فاتح بن کے مکہ میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں دین میں آ گئی، انقلاب آ گیا۔ اور حضور اس شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے کہ جب گئے تھے تو 3 لوگ تھے، اور 10 سال کے بعد تشریف لائے تو 10,000 کا لشکر لے، اور وہ لشکر بھی وہ والا نہیں کہ جو آئے ہوں کہ میں فلانی جگہ وزیر بنوں گا تو فلانی جگہ منسٹر بنوں گا تو فلاں مجھے پیسہ ملے گا، نہ وہ یہ لشکر وہ تھا کہ خواہش ان کی بھی آگے بڑھنے کی تھی، پر خواہش یہ تھی کہ میں پہلے مدینے والے کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں، میں تھوڑا پہلے جا کے حضور کے قدموں پہ نثار ہو جاؤں، یہ ان کا مزاج تھا۔ تو حضور لشکر لے کے آئے، اب اللہ کے محبوب اونٹنی پہ بیٹھے ہیں، کھڑے، تو وہ سارے چہرے، نفسیاتی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے آپ کو کبھی گالی دی ہو نا، معاذ اللہ، برا کہا، چہرہ ہی نہیں، بندے کا نام بھی لے تو وہ ساری تلخی دوبارہ یاد آ جاتی، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اس کا نام لے لو نا کبھی، یا اس جگہ کا ذکر کرے تو وہ فوری طور پہ ساری مووی دوبارہ سے ذہن میں چل جاتی ہے، اس نے یوں 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 کہا تھا۔ انسان کا مزاج ہے، اور وہ اگر بندہ ہی سامنے کھڑا ہو، اور بندہ وہ ہو جس نے مسلسل کئی سال تکلیف دی، اور جب آپ اور اس نے جب آپ کو یہاں سے تکلیف دی تو اس وقت منظر کچھ اور تھا، اور آج 10,000 کا لشکر، ساری طاقتیں، یار بدلہ لینا تو دور کی بات ہے، بندہ جتلاتا تو ہے نا کہ آج پھر دیکھ لیا کیا ہوا، آپ کو پتہ چل گیا۔ لوگ کہتے نہیں کہ میں تینوں آنکھیں نہیں تھی، باتیں بتاتے نہیں، سناتے نہیں۔ حضور اونٹنی پہ بیٹھے، سیاہ امامہ باندھا ہے، گردن مبارک جھکی ہوئی ہے، حضور نے فرمایا کہ مکے والوں بتاؤ نا، پتہ تمہیں سارا ہے پیچھے کیا ہوا، دہراتا کوئی بات نہیں، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرو، چلو تجویز کرو نا، اپنے لیے سزا تجویز کرو نا، بولو نا۔ بولے سارے بھیا کو زبان، کہنے لگے آپ بھی کریم ہیں، آپ کے والد بھی کریم ہیں، آپ کے دادا بھی بڑے کریم، آپ کریموں کے بھائی کریموں، آپ کریم بڑے۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں بتاؤں پھر آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے لگا، بتاؤں کیا سلوک کرنے لگا ہوں، بتاؤں یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا وہی سلوک کرو گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں۔ اور یوسف نے کیا سلوک کیا تھا؟ علامہ میراج الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جب قحط پڑ گیا نا سارے علاقوں میں، تو مصر میں حضرت یوسف نے تو پہلی خواب دیکھ لی تھی، تو انہوں نے نا غلہ جمع کر لیا تھا، انہیں پتا تھا اللہ کے پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی علم عطا فرماتا ہے، تو پہلے سے غلہ جمع تھا، اب سب لوگ آ رہے غلہ لینے، قیمت لے کے، تو بعد چوکیاں لگا دی، سپاہی کھڑے کر دیے، مختلف جو راستے تھے مصر میں داخل ہونے والے، فرمایا جو شخص ہے اسے پوچھو کتنے پیسے لے کے آئے اور کیا لینے آیا، کتنی، سب سے پوچھو۔ اب وہ جب جا رہے تھے نا سپاہی تو پھر بلایا انہیں، فرمایا سب سے پوچھ لینا، جب کنعان سے لوگ آئے نا، جب کنعان والے آئے نا، حضرت یوسف کہتے ہیں پائی پانجاں دے ویری ہوتے تھے، پائی پانجاں دیاں باواں، کہنے لگے باقی سب سے پوچھ لینا کہ کیا لے کے آئے ہیں اور کیا لینے آئے ہیں، لیکن جب کنعان والے آئے نا تو ان سے بس اتنا پوچھ لینا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، کیا لینے، یہ نہ پوچھنا کہ لے کے کیا آئے، بس یہ دیکھ لینا کنعانی ہے نا،
اگر کنان والے ہوئے تو جیبیں نہ ٹٹولنا، تم لے آنا، دیکھی جائے۔ شیخ فرماتے ہیں یہی حال ہمارا ہونا ہے قیامت میں، ہم سے پوچھا جانا ہے مدینے والے کے ماننے والے ہو، پھر یہ سوال نہیں ہوگا لے کے کیا آئے، انہیں پتہ ہوگا سینے میں مدینے والے کا پیار لے کے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا جائے۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ تمہارے ساتھ وہی سلوک جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ ہم نے نا آج کل بھی لوگ معاف کرنے کو معاذ اللہ سمجھتے ہیں تو چھوٹا سا کام ہے، بزدل لوگوں کا کام ہے، بلکہ اب تو لوگ سمجھتے ہیں شریف بندہ جی یہ معاف کر دیتا ہے، شریف ہے جی بندہ شریف ہے۔ تو میں نے کہا وہ شریف ہے تو آپ شریر ہیں، آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ پھر شریر ہوئے۔ آپ بجائے اس کے کہ اس کو آپ حوصلہ افزائی کریں، اپریشیٹ کریں کہ یار تو کتنا بڑا آدمی، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید، میں بہت تفصیل میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہ رہا، صرف مضمون یہ چل رہا ہے کہ جن کو لوگ کچھ سمجھتے ہیں وہ معاملہ اور ہے، اور حضور نے جس کو اخلاق بتایا وہ رنگ کچھ اور۔ ایک بات اور، عرب کے اندر بھی نا بڑے بڑے لاؤ لشکر اور بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے قیمتی لباس اور بڑے ہٹو بچوں اور جناب معاذ اللہ ایسے لوگ بھی بادشاہ گزرے جنہوں نے سجدے کروائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک اخلاق ہمیں یہ بھی دیا، حضور کی سیرت سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ بندے کا روگ کپڑوں سے نہیں ہوتا، بہت مہنگے کپڑوں سے روگ نہیں ہوتا، بلکہ بہت مہنگے کسی نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بہت بڑی بازاروں میں ہے اور بہت بڑا اس نے بنگلہ بنایا ہوا ہے، تو لوگ بنگلے کے باہر کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں فراڈ کے پیسوں کا ایسا، ہاں باہر کھڑے ہو کے بول دیتے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کپڑوں سے روب نہیں ہوتا، روب سفید کپڑوں کا نہیں، روب تو سچ بولنے والے کا، دیانتدار کا روب ہوتا ہے۔ ایک شخص بہت اونچے عہدے پہ ہے لیکن وہ رشوت لیتا ہے معاذ اللہ، اس کا کوئی روب نہیں، لوگ کہتے ہیں کسی کام کا، اور ایک 14ویں 15ویں 16ویں یہیں سے بھی کم گریڈ کا بندہ ہے اور بندہ دیانتدار ہے۔ بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو کے باہر کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ میرٹ پہ چلتا ہے، اس سے ڈرو یار۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ حضور نے ہمیں بتلایا کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے۔ آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ میں وہ شادی پہ 10,000 کا جوڑا پہنوں گا تو لوگ کہیں گے بلے بلے، نا نا نا، اس طرح نہیں۔ آپ کے کردار سے لوگ بلے بلے کہیں گے۔ آپ کہیں کہ میں نے بہت اونچا محل بنا لیا تو لوگ کہیں کیا بات ہے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے پیسے کہاں سے آئے، انہیں خبر ہوتی ہے کہ ذرائع آمدن کس طرح کے۔ آپ دیکھیں میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو کمال ہے نا وہ یہ ہے کہ حضور نے کردار کی وجہ سے بلندی کی بات، دولت کی وجہ سے نہیں، کردار کی وجہ سے۔ حاتم طائی کی بیٹی جب آئی ہے نا یہاں گرفتار ہو کے، اور آپ نے بڑی معروف بات ہے سنی ہوئی ہے، حضور نے دست شفقت تیرا، چادر بھی دی، معافی بھی عطا فرمائی۔ حاتم طائی کی بیٹی اور حاتم طائی کے بیٹے جو مسلمان ہوئے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ معاذ اللہ وہ بھی ایک بادشاہ ہیں۔ جب یہ گئی نا واپس تو جا کے اپنے بھائی سے کہنے لگی بھائی وہ بادشاہ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہے، کی بات ہے جا کے دیکھ لیں، اللہ کے رسول۔ تو عدی کہتے ہیں میں نے کہا میں عورتوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، جاؤں گا پرکھوں گا۔ کہتے ہیں میں حضور سے ملنے آیا، جب میں مسجد نبوی شریف میں پہنچا نا تو میں نے چٹائی پہ حضور کو بھی بیٹھے دیکھا اور سامنے بلال حبشی کو بھی دیکھا۔ میں نے مولا علی شیر خدا جیسے ہاشمی کو بھی بیٹھے دیکھا اور سلمان فارسی کو بھی بیٹھے دیکھا۔ میں نے سب کو نہ ایک جیسا دیکھا، اور اس مسجد کی میں نے سادگی دیکھی، نورانیت دیکھی۔ لینا کیا ہے ویسے ہم نے بڑی کرسیاں، ویسے ملے گا کیا یہ کہہ کے کہ میں کچھ ہے ہوں، کیا ملے؟ تو مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی کادی بلے بلے، آج مٹی دے اگتے بندے آتے کال مٹی دے تھلے۔ نکلا کیا نتیجہ کیا نکلا؟ میرے کر و فار مجھے پہچان لو، میرا بھی نام لو، نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ اپنوں سے دور ہو گئے ہم محبتوں سے دور ہو گئے، ہم نے نارمل زندگی جینی چھوڑ دی۔ عدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور سب کے بیچ بیٹھے، میرے دل میں خیال آیا مسجد کچی ہے گھر پکا ہوگا، مسجد تو کچی ہے گھر پکا ہوگا۔ دیکھیں ہم نے ایسے بھی آستانے کہ جب مسجد اور خانقاہوں کی حالت اور ہے اور رہائش گاہوں کا منظر اور ہے، گھر پکا ہوگا۔
کہتے ہیں کہ حضور سب کو مسجد میں ملتے تھے، لیکن جب میرے دل میں خیال آیا نا، سلام کلام ہوئی، تعارف تو محبوب کو ہر ایک کا ہے، تو فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تمہیں یہاں نہیں ملنا، تمہیں گھر لے کے جاؤ۔ آدھی کہتے ہیں کہ میں حضور نے مجھے ساتھ لیا، گلی میں جا رہے تھے تو ایک بوڑھی اماں نے رستے میں روکا، اس نے کہا، پہلی چوٹ تو وہی میرے دل پہ لگ گئی تھی کہ یہ بادشاہ ہوتے تو کوئی تخت ہوتا، یہ بادشاہ ہوتے تو کوئی کر و فر ہوتا، لیکن یہ غلاموں کے بیچ بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں رستے میں ایک بوڑھی خاتون ملی اور اس نے کہا حضور میں نے کوئی بات کرنی ہے، تو نبی پاک نے وہیں اس کی بات سننی شروع کر دی۔ اس نے حضور کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر لیا، داستان سنائی۔ میں نے کہا جی یہ بادشاہ ہوتے نا تو پھر کئی درخواستوں پہ سائن ہوتے، ملاقاتوں کے وقت طے ہوتے، ترتیب اور ہوتی، جو جگہ جگہ غلاموں پہ نظر کرم کرے وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ابھی کہتے ہیں کہ پھر میں گھر گیا، میں نے وہ کاشانہ نور دیکھا جس کی فرشتے زیارت کریں، میں نے وہ گھر دیکھا جس کی حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضری دیں، وہ میں نے نور بھرا گھر دیکھا، ایک چٹائی اور ایک مٹکا پانی کا، 2 پیالے، حضور نے مجھے بٹھایا، کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ چھت کو لگتا ہے، اندر سے کھجوریں سرکہ لائے، حضور نے مجھے کھانے کو دیا۔ کہتے ہیں وہ سارا منظر میری آنکھوں میں گھوم گیا۔ او یارو روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تیرے اونچے شملوں کا نہیں ہوتا، روب تیرے کردار کا ہے، روب تیری عظمت کا ہے، روب تیری صداقت کا ہے، تیری دیانت کا ہے، تیرے افکار کا ہے، تو سچ کتنا بولتا ہے، تو روبدار ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں وہ منظر دیکھ کے نا، کیونکہ میں حاتم تائی کا پتر تھا، میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے، بڑے بڑے، پر تو اجے میرا محبوب نہیں نہ دیکھا جنہوں ویکھ کے چند شرماوے۔ کہتے وہ منظر نا بس میرے دل میں گھر کر گیا۔ حضور نے کھجوریں کھلا کے کہا ارادہ کیا ہے؟ کہتا میں اٹھ کے قریب گیا، میں نے کہا حضور کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم نے پتہ کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں سے کہا پیسے کمانے والی مشین بنو، دیکھو کیسے کٹھے ہوتے ہیں، یہ کرو۔ لوگ اس دوڑ میں اس طرح شامل ہوئے ہیں کہ پاؤں سوج گئے ہیں، سانس پھول گئے ہیں، وجود سارا تھک گیا، اعصابی طور پر لوگ تکلیف میں ہیں، لیکن دولت کی دوڑ، کپڑوں کی دوڑ، ڈیزائنوں کی دوڑ، فیشن کی دوڑ، نیا رنگ آ گیا تو اس کی دوڑ نفسیاتی مسئلہ بن گئی۔ خدا را ان کو بتائیں کہ روب جو ہے نا وہ تیری صداقت کا ہے، روب تیرے کردار کا ہے، تیری صفائی کا ہے، تیرا تھوڑا بولنے کا روب ہے۔ جو بہت زیادہ باتیں کرے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کس طرح کا، جو چپ رہے گا ہاں جڑے محرم راز حقیقت ہے وہ راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، یہ جنہ ویکھیا نہیں جو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں۔ یہ ایک طاقت ہے، یہ قوت ہے کہ آپ کے اندر صداقت کتنی ہے، سچائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ اب تو آپ یقین کریں کہ اس طرح کا رویہ ہے۔ آپ تو خیر بڑے شہر میں رہتے ہیں، میرے ایک چھوٹے سے علاقے سے تعلق ہے، تو توڑے میں ڈال کے جوتے لے جاتے تھے موچی کے پاس، ان کو گانٹھ ہو گئی سارے گھر والے، اور عید سے پہلے ڈیوٹی ہوتی تھی کہ اتنے جوتے پالش کرا لو، عید آ گئی ہے، اور ڈھونڈ کے نا ان میں سے، تو پھر شادی آ گئی تو ان کو استعمال کرنا ہے۔ اور کپڑوں پہ بھی نا جی، جہاں کہیں سے کوئی چیز کٹ جاتی تھی تو وہاں اماں ایک ڈیزائن بنوا دیتی تھی، یہ پیوند بھی لگ گیا اور کام بھی چل گیا۔ اب تو نہیں کپڑے پرانے ہوتے، اب تو ڈیزائن تبدیل ہوتا ہے۔ اب کہاں میرے بھائی جوتے کوئی بنواتا ہے، اب تو جوتے پہننے کی باری نہیں آتی، اتنے لوگوں نے جمع کر کے رکھے ہوئے، تو بچے کہتے ہیں یہ نہیں پہننا، یہ میں پچھلی دفعہ منگنی پہ پہن کے گیا تھا، شادی پہ بھی یہی پہن، وہ کیا کہیں گے ایک ہی جوتا ہے۔ اسٹیٹس جو بنایا ہے نا ہم نے، اس میں ایک دوڑ ہے، اور یعنی بڑے بڑے سیانے لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کتنے کا لیا جوتا، بھائی کیا مطلب کہاں کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ قوم اب یہ ڈسکس کرے گی باتیں، وہ بڑا کارنامہ اور کردار اور 4.5 ارب کافر کو مسلمان کرنا اور دنیا میں دین کا جھنڈا بلند کرنا اور لوگوں کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی افکار سے، تعلیمات سے روشناس کرانا اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحیح کرنا، وہ کام کون کرے؟ یہ تو یہی الجھے ہوئے ہیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باروب آدمی، دلیر آدمی، وفادار آدمی. حضور کے زمانے میں اسلام پر غربت تھی. جناب صدیق اکبر کے دور میں بھی کیفیات کچھ اسی طرح کی تھی. حضرت عمر کے زمانے میں بڑا مال آیا، بڑے بڑے مال غنیمت میں سے پیسے آئے. جو لوگ اصحاب بدر تھے انہیں 50,000 دینار مال غنیمت میں سے ملے. حضرت عمر کو بھی ملے، ان کے بیٹے کو بھی ملے. لیکن وہ مسجد سے نکلے اور گھر جانے سے پہلے سارے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا. حضرت عمر کا جو کرتا تھا نا، اس پہ 16-17 پیبند لگے ہوئے. توجہ ہے میری بات؟ یہ زندگی مزیدار بڑی ہے. ہم یہ والی جیتے نہیں نا، یہ بڑی مزیدار ہے. حضرت عمر کے کپڑوں پہ پیبند ہیں. سب صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں. کہا یار یہ عجیب معاملہ ہے، بڑے بڑے وزیر سفیر آتے ہیں تو وہی کرتا پرانا. طے کرو کہ سیدنا عمر سے عرض کرتے ہیں کرتا ہی بدل میں. بالکل کہنا چاہیے. دوسرے نے کہا یار میں بھی بڑے دنوں سے سوچ رہا ہوں، اب تو غربت نہیں ہے، تو اللہ کا فضل ہے. اور حضور سید عالم علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے کہ اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے. تو عمر سے کہنا چاہیے. کہیں جی کہیں. ایک صحابی بولے، کہنے لگے یہ تو اتفاق ہو گیا کہ کہنا چاہیے، پر اس شعر کا نام بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا. وہ کون ہے؟ ایک ہستی ہے. کون؟ مولا علی شیر کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. حضرت علی سے کہا جی یہ معاملہ ہے، کپڑا بڑا ان کا پرانا ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، پیبند لگنے کی جگہ بھی کم پڑتی جا رہی. بڑے بڑے لوگ آتے ہیں تو حرج کیا ہے اچھا لباس پہننے میں. تو حضرت علی نے کہا بات تمہاری ٹھیک ہے، پر کہنا میں نے بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ میں عمر کے مزاج کو جانتا ہوں. آپ نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں؟ حضرت علی کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ سے. ماں ہے نا مومنوں. حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا. جناب عمر کو پیغام آیا، دوڑے گئے. جو صحابہ سفارشی تھے وہ کونوں میں چھپ گئے کہ بھلا کیا بات ہوتی. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا فاروق اعظم اللہ تعالیٰ آپ کو امت کی طرف سے بہتر صلہ دے، آپ بڑی خدمت کرتے ہیں، لیکن یہ کہ حالات بدل گئے، اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی. آپ بھی اگر کرتا بدل لیں گے تو کوئی حرج نہیں. لوگ ملنے آتے ہیں تو اسلام کی وفاداری میں مزید اضافہ ہوگا، خوبصورتی آئے گی، آپ نمائندے ہیں دین کے. حضرت عمر نے کہا جی ٹھیک ہو گئی بات، بالکل جیسے آپ کہیں گی ویسے ہی ہوگا. سبحان اللہ. ہر جگہ سوال و جواب نہیں ہوتے. کیا بات ہے. کچھ جگہ چپ رہنا بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں، بڑا نفع ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہوگا. ٹھیک ہے جی. کہنے لگے اگر اجازت دیں تو ایک بات کر لوں. حضرت عائشہ نے کہا کر لیجیے. کہنے لگے یہ جو میں نے کرتا پہنا ہے نا، حضور کے زمانے میں بھی پہنتا تھا. اسی طرح یہی کرتا حضرت صدیق اکبر کے سامنے پہنتا تھا تو مجھ سے مشورے لیتے تھے. یہی ہمارا انداز تھا. کپڑوں کو وقت دینے کا وقت کہاں ملا. ہم نے تو اسی رنگ میں بدر دیکھا، احد دیکھا، خندق، تبوک، یہی سارے نظام دیکھے، یونی فتح مکہ دیکھی. اماں جی یہ لباس میرا وہ ہے جو حضور کے زمانے میں تھا. اگر اجازت دے دیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے طریقے پہ رہا ہوں تو ان کے طریقے پہ ہی چلا جاؤں. حضرت عمر نے گزارش کی تو سیدہ عائشہ رو پڑی اور بڑا روئی اور درد کے ساتھ روئی اور تڑپ کے روئی. فرمایا عمر صحابہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، پر جو آپ کہتے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک فرمایا. آپ جائیے جس حال میں آپ مناسب سمجھتے. مجھے بتاؤ یار ان کا کتنا روب تھا. حضرت عمر درہ مارے تو زمین پیا ہوا تیل واپس کر دے. زلزلہ آئے تو عمر درہ مارے کہ میں نے عدل نہیں کیا تو زلزلہ رک جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نا سوسائٹی میں روب بنائیں گے تو پیسے کے زور پہ، وہ نہیں بنتا. آخری بات سنیں. اخلاق عالیہ میں ایک بہت اہم اور ایک بڑی خاص چیز ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں ہماری سوچیں صاف ستھری ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا. سوچیں جب لوگوں کے بارے میں ہماری تلخ ہونے لگتی ہے نا، سوچیں خود پسندی آتی ہے، دوسروں کو ہم غلط سمجھنے لگتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اللہ کی مخلوق کے ہاتھ میں ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے. پھر ہم پیار بھی نہیں کر پاتے، حسن سلوک بھی نہیں کر پاتے، صلہ رحمی بھی نہیں کر پاتے. بہت ساری جگہوں پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کمزور ہو گئے. اگر ہمارے دل مخلوق کے حق میں نرم ہو تو ضروری ہے کہ اس کے لیے ہماری سوچیں صاف ہوں.
اپنے ذہن کو نا تھوڑا سا وسعت دیں، اس کے اندر تھوڑی سی نا دیکھیں، ہماری ساری محفل میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کی فوٹو ہیں، بانیان محفل ہیں، ہمارے بھائی نے نعت شریف پڑھی ہے، بدر صاحب نے نقابت کی ہے، میری بڑی فوٹ میں آ رہی ہیں، کہ میرا خیال ہے کہ یہ اگر بھائی نہ ہوتے ساؤنڈ والے تو کام پھر بھی نہیں چلتا تھا، لائٹنگ والا ساتھ میں آتا تو نظام پھر بھی صحیح کہہ رہا ہوں میں، لیکن ہم ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کرنے کو تیار ہم تیار نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ جو میں کر رہا ہوں وہ صرف حرف آخر وہی ہے۔ اپنے دل میں تھوڑی سی وسعت پیدا کریں، آپ تھوڑا سا اپنے دل کو بڑا کریں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں وسیع سوچ رکھنے کا کہا، وسیع درس دیے ہمیں، حضور کی زندگی سے یہ درس ملے کہ سوچیں بڑی اور صاف ستھری۔ مکے والوں نے بات نہیں مانی، تکلیف دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کرم فرمایا کہ طائف جا کے بات کرتے۔ حضور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے طائف تشریف لے گئے، دروازوں پہ دستک دی، دین کا پیغام دی، انہوں نے جواب میں روڑے مارے، سارے وجود اطہر کو لہو لہان کر دیا۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ قیام فرما ہوئے، پانی پلایا گیا، حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، کر دے دعا۔ میری بات میں توجہ ہے آپ حضرات؟ ہم کہتے ہیں جی یہ لوگ نہیں سیانے ہو سکتے، چھٹی فارغ ہو گئے، یہ بندے صحیح ہو ہی نہیں سکتے، اور اگر ہم سے پوچھا جائے کہ آپ کی خدمات کیا ہیں تو وہ معاملہ زیرو ہے، آپ نے بتایا کیا، تبلیغ کیا کی، ذریعے کیا اختیار کیے، اس پر نہیں ہم سے، بس یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتے، ختم ہوگی بات۔ اب ان لوگوں نے اتنی تکلیف دی ہے، پورا وجود لہو لہان کر دیا، اور جو انہوں نے باتیں کی جو کتابوں میں درج ہیں وہ زبان تک نہیں آ سکتی، اتنے سخت لفظوں میں انہوں نے کلام کیا۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے جب کہا نا حضور، یہ ذرا جوان میری بات پر توجہ کریں، جب میں نے کہا نا یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو حضور نے دعا کیا کی، کہا اللہ انہیں ہدایت دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک نے بھی نہیں بات مانی، اور میں نے عرض کیا تو دعا کریں تباہ ہو جائے، تو حضور فرمانے لگے زید یہ نہیں نہ مانتے تو امید ہے کہ آنے والی نسلیں مان جائیں۔ اتنی اعلیٰ سوچ، اتنا وسیع دل کہ یہ نہیں مانتے تو ان کی نسلیں، آپ تھوڑا وقت تو دیں، جلدی کا ہے بدگمانیاں پیدا کر لی، لوگوں کے بارے میں بری سوچ، فلانا ٹھیک نہیں، فلانا ٹھیک نہیں، اور بھائی تھوڑا وقت دیں، آپ اپنی محنت جاری رکھیں، معاشرے میں تحمل، بردباری، حوصلہ، حضور کی غلامی میں راضی رہنے کا جذبہ، نبی پاک کی محبت، حضور کا پیار، اس پر آپ کام کریں، آپ کوشش کریں، اور آپ اخلاص کے ساتھ اپنا کردار ادا کرتے رہیں، اور گمان کریں کہ اللہ لوگوں کے لیے اچھے فیصلے کرے، رحمت والے فیصلے فرمائے، فضل والے فیصلے فرمائے، تو پھر آپ دیکھیں گے کتنی جلدی اللہ لوگوں کے دلوں کو پھیرتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر سخت ہو جائیں گے، طبیعتیں ہم سخت کر لیتے ہیں، ہم جناب ایک آدھ بات صرف کسی نے کر دیا تو پھر ہم نے طے کر لیا ہے کہ یہ بندہ صحیح ہو سکتا ہی نہیں، تو اس سے خرابی ہوتی ہے۔ 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، پھر دہراتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ معاف کرنے کو کبھی بزدلی نہ سمجھیں، یہ اعلیٰ ظرفی ہے، یہ اخلاق کا اعلیٰ عمدہ ظرف ہے کہ آپ نے معاف کیا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی سادگی، آپ کی دیانت، آپ کی سچائی آپ کا روح بنے گی، آپ کا کردار آپ کو مضبوط کرے گا، آپ کے کپڑے، کوٹھیاں، کاریں، بنگلے نہیں آپ کو مضبوط کریں گے۔ اور آخری گزارش یہ کی ہے کہ دل کو وسیع کریں، سوچوں کو صاف ستھرا کریں، طبیعت آپ کی ٹھنڈی رہے گی، آپ کو کوئی اور بندہ بھی اچھا دکھائی دے گا۔ اللہ کی حضور دعا ہے، میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے کچھ دنوں سے، تو بڑی محبت کی، انہوں نے بڑے فون کیے اور پیار سے کیے، تو اللہ نے یہ موقع بنا دیا، آپ کی زیارت ہو گئی۔ اب آپ مجھے اجازت دیں گے، ویسے بھی مسجد میں دھکم پہ ٹھیک نہیں، تو میرے جیسے آدمی کے پیچھے بھاگنا، اللہ میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔